تحفہ یہ مسلمان کو درس مبارک ہو، تحفہ یہ مسلمان کو درس مبارک ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ القاعدۃ الثالثہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر علی اناس متفرقین فی عباداتہم، منہم من یعبد الملائکۃ ومنہم من یعبد الانبیاء والصالحین ومنہم من یعبد الاشجار والاحجار ومنہم من یعبد الشمس والقمر، وقاتلہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم یفرق بینہم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ایسے لوگوں میں ہوا جو اپنی عبادتوں میں متفرق اور جدا تھے۔ ان میں سے کچھ فرشتوں کو پوجتے تھے اور کچھ انبیاء و صالحین کو پوجتے تھے، کچھ درختوں اور پتھروں کی پوجا کرتے تھے، اور بعض لوگ سورج اور چاند کی پوجا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے جنگ کی اور ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کیا۔ اس کی دلیل اللہ تعالی کا یہ ارشاد ہے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان سے اس حد تک لڑو کہ ان میں شرک کا فتنہ باقی نہ رہے اور سارا دین اللہ تعالی ہی کا ہو جائے۔ وَدَلِيلُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ، کہ وہ لوگ سورج اور چاند کی پرستش کرتے تھے، اس کی دلیل یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ دن اور رات، سورج اور چاند بھی اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ہیں۔ تم سورج کو سجدہ نہ کرو اور نہ چاند کو، بلکہ سجدہ اس اللہ کے لیے کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، اگر تمہیں اسی کی عبادت کرنی ہے۔ سورج اور چاند کو اور دیگر مخلوقات جنہیں اللہ تعالی نے پیدا کیا، لوگ تم انہیں کیوں پوجا کرتے ہو؟ ان کے جو خالق ہیں اللہ تبارک و تعالی، وہ عبادت کے مستحق ہے اور تم اسی کی عبادت کرو۔ اسی طرح وہ لوگ جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی، کہ وہ لوگ فرشتوں کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے
قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لینے کا حکم کرے۔ کوئی نبی یہ نہیں کہا کہ وہ فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لے، لوگوں کو نہیں کہا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب بنانے اور اسی کی عبادت کرنے کی طرف انہوں نے دعوت دی۔ لیکن لوگ گمراہی کا شکار ہوئے اور فرشتوں کی بھی عبادت کرنے لگے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو فرشتوں کی عبادت سے روکا۔ اسی طرح کہ لوگ نبیوں کی عبادت کرنے لگے تھے، وہ انبیاء کرام کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید خالص کی طرف دعوت دینے کے لیے مبعوث فرمایا اور شرک کے خاتمہ کے لیے، اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے اللہ کے پیغام کو لوگوں تک کما حق پہنچایا، لیکن نبیوں کے انتقال کے بعد لوگوں نے ان کی پوجا کرنا شروع کر دیا تھا۔ زندگی میں تو ایسا نہیں ہوا ہے کہ کسی قوم نے اپنے نبی کی عبادت کی ہو، لیکن ان کے انتقال کے بعد ایسا واقع ہوا ہے، اور لوگ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی عبادت کرتے تھے۔ اس کی بھی دلیل قرآن مجید کے اندر ہے، اور یہ دلیل کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوب۔ ترجمہ: اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ تم مجھ کو اور میری ماں کو بھی اللہ کے سوا معبود قرار دے لو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے کہ میں تجھ کو منزہ اور پاک سمجھتا ہوں، مجھ کو کسی طرح یہ زیبا نہ تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کے کہنے کا مجھ کو کوئی حق نہیں۔ اگر میں نے کہا ہوگا تو تجھ کو اس کا علم ہوگا، تو میرے دل کے اندر کی بات بھی جانتا ہے، اور میں تیرے نفس میں جو کچھ ہے اس کو نہیں جانتا۔ تمام غیبوں کا جاننے والا تو ہی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرستش اور ان کی ماں کی پوجا جو لوگ کرتے ہیں، ان کے تعلق سے برات کا اظہار حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کرے گا، اور لوگ پائے گئے ہیں اور اب بھی پائے جاتے ہیں کہ نبیوں اور رسولوں کی بھی عبادت کرنے لگے ہیں۔
فرشتوں کو بھی لوگوں نے نہیں چھوڑا، نبیوں کو بھی نہیں چھوڑا، اور حد تو یہ ہے کہ جو نیک لوگ گزرے ہیں اللہ کے ولی، ان کے گزرنے کے بعد بھی لوگوں نے ان کی عبادت کرنی شروع کر دی، اور جس کا مشاہدہ ہم آج کے دور میں بھی کر رہے ہیں۔ اور یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے سرزمین عرب میں پائی جاتی تھی کہ لوگ نیک اور صالح لوگوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اس کی دلیل قرآن مجید کی یہ آیت ہے کہ لوگ نیک لوگوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالی نے فرمایا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ۔ ترجمہ: جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں، یعنی جن نیک لوگوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں، وہ خود اپنے رب کے تقرب کی جستجو اور تلاش میں رہتے ہیں۔ نیک لوگ تو خود اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ مشرکین نیک لوگوں کی عبادت کرتے ہیں۔ تو جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں، خود وہ اپنے رب کے تقرب کی تلاش میں رہتے ہیں اور کوشش میں رہتے ہیں کہ کون ان میں سے زیادہ نزدیک اللہ تعالیٰ کا ہو جائے، اور وہ خود اس کی رحمت کی امید رکھتے اور اس کے عذاب سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ خود نیک لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اس سے دعائیں مانگتے، اس سے اپنی حاجت طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی، اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کرتے ہیں۔ لیکن یہ مشرکین نیک لوگوں کے انتقال اور وفات کے بعد ان کی بھی عبادت کرنے لگے، حتیٰ کہ لوگ درخت اور پتھر کی بھی پوجا کرنا شروع کیے تھے، اور آج بھی ہمارے سامنے موجود ہیں۔ مشرکین کے درختوں اور پتھروں کی پوجا اس دور میں بھی لوگ کر رہے ہیں، اور اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت یا جس قوم کی طرف آپ بھیجے گئے تھے سرزمین عرب میں، تو وہ لوگ درختوں اور پتھروں کی پوجا کرتے تھے، جس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، کیا تم نے لات اور عزیٰ کو دیکھا اور منات تیسرے پچھلے کو؟ یہ سورہ النجم کی آیت ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے در حقیقت مشرکین مکہ سے کہہ رہا ہے، اور مشرکین مکہ کی توبیخ کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اے مشرکین، اللہ تعالیٰ کی شان تو یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جیسے عظیم فرشتوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اس کے رسول ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر بلا کر بڑی بڑی نشانیوں کا
مشاہدہ بھی کروایا اور اپنی وحی بھی ان پر نازل فرماتا ہے۔ کیا تم جن معبودوں کی عبادت کرتے ہو ان کے اندر بھی یہ ہے یا اس قسم کی خوبیاں ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اس ضمن میں مفسرین کرام کا خیال ہے کہ اقوال ہیں کہ اس ضمن میں عرب کے 3 مشہور بتوں کے نام بطور مثال اس آیت کریمہ کے اندر پیش کیا گیا ہے، مثال کے طور پہ ہے، ورنہ انگنت اور بے شمار بتوں کی وہ لوگ پوجا کرتے تھے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر بطور مثال عرب کے 3 مشہور بتوں کا نام لیا گیا ہے۔ پہلا بت لات۔ بعض مفسرین کے نزدیک یہ لفظ اللہ سے ماخوذ ہے۔ دیکھیے، غور کیجئے کہ اللہ، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کہتے ہیں اور مشرکین نے اپنے بت کا نام اللہ ہی سے اخذ کیا تھا۔ تو بعض مفسرین نے کہا ہے کہ لات یہ لفظ اللہ سے ماخوذ ہے، اور بعض مفسرین کے نزدیک لاتا یا لیتو سے ماخوذ ہے، جس کے معنی موڑنے کے ہیں۔ پجاری اپنی گردنیں اس کی طرف موڑتے اور اس کا طواف کرتے تھے، اس لیے یہ نام پڑ گیا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ لات میں تا مشدد ہے، لتا یا لتو سے اسم فاعل، جس کا معنی ہے ستو گھولنے والا۔ یہ ایک نیک آدمی کا نام تھا جو حاجیوں کو ستو گھول کر پلایا کرتا تھا۔ جب یہ مر گیا تو لوگوں نے اس کی قبر کو عبادت گاہ بنا لیا، پھر اس کے مجسمے اور بت بن گئے۔ یہ طائف میں بنو ثقیف کا سب سے بڑا بت تھا۔ عزا کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے صفاتی نام عزیز سے ماخوذ ہے، اور یہ اعزو کی تانیث ہے بمعنی عزیزہ۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ غطفان میں ایک درخت تھا جس کی عبادت کی جاتی تھی۔ بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ ایک بھوتنی تھی، شیطاننی، جو بعض درختوں میں ظاہر ہوا کرتی تھی، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ سفید پتھر تھا جس کو لوگ پوجتے تھے۔ یہ قریش اور بنو کنانہ کا خاص معبود تھا۔ منات، منا یمنی سے ماخوذ ہے، جس کے معنی سبا یسب سبن بہانے کے ہیں۔ اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے لوگ کثرت سے اس کے پاس جانور ذبح کرتے اور ان کا خون بہاتے تھے۔ یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک بت تھا۔ بنو خزاعہ کا یہ خاص بت تھا۔ زمانہ جاہلیت میں اوس اور خزرج بہت ہی مشہور عرب کے قبیلے ہیں جو مدینہ میں رہتے تھے، یہیں سے احرام باندھتے تھے اور اس بت کا طواف بھی کرتے تھے۔ اس کے علاوہ مختلف اطراف میں
اور بھی بہت سے بت اور بت خانے پھیلے ہوئے تھے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد اور دیگر مواقع پر ان بتوں کو اور دیگر تمام بتوں کا خاتمہ فرما دیا۔ ان پر جو قبے اور عمارتیں بنی ہوئی تھیں وہ مسمار کروا دیں اور ان درختوں کو کٹوا دیا جن کی تعظیم کی جاتی تھی، اور وہ تمام آثار اور مظاہر مٹا ڈالے گئے جو بت پرستی کی یادگار تھے۔ اس کام کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت عمر بن العاص اور حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جہاں جہاں یہ بت تھے بھیجا، اور انہوں نے جا کر ان سب کو ڈھا کر سرزمین عرب سے شرک کا نام مٹا دیا۔ بھائی اور بزرگوں، قرون اولیٰ کے بہت بعد ایک مرتبہ پھر سرزمین عرب میں شرک کے یہ مظاہر عام ہو گئے تھے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجدد دعوت اسلام شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کو توفیق دی۔ انہوں نے درعیہ کے حاکم کو اپنے ساتھ ملا کر طاقت کا استعمال کرتے ہوئے ان مظاہر شرک کا خاتمہ فرمایا، اور اسی دعوت کی تجدید ایک مرتبہ پھر سلطان عبدالعزیز والی نجد و حجاز، موجودہ سعودی حکمرانوں کے والد اور اس مملکت کے بانی اور مؤسس نے کی، اور تمام پختہ قبروں اور قبوں کو ڈھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا احیاء فرمایا، اور یوں الحمدللہ اب پورے سعودی عرب میں اسلامی احکام کے مطابق نہ کوئی پختہ قبر ہے اور نہ کوئی مزار، الحمدللہ علی ذالک۔ دوسری دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ حنین کے لیے نکلے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین کی طرف نکلے۔ حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں: قال خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حنین ونحن حدثاء عہد بکفر وللمشرکین صدرا یعکفون عندها وینوتون بها اسلحتهم یقال لها ذات انواط فمررنا بصدرة فقلنا یا رسول اللہ اجعل لنا ذات انواط کما لهم ذات انواط۔ حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین کے لیے نکلے، اور ہم کفر کے زمانے سے ابھی بہت قریب سے گزرے تھے، یعنی نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ جب ہم لوگ حنین کی طرف جا رہے تھے تو
مشرکین کا ایک بیری کا درخت تھا حنین کے راستے میں، جہاں وہ جا کر رکتے تھے اور اس پر اپنا اسلحہ لٹکایا کرتے تھے اور تبرک حاصل کرتے تھے، اور امید تھی ان لوگوں کی، مشرکین کی، کہ اس درخت پر لٹکانے سے دشمنوں کے اوپر فتح حاصل ہوتا ہے اور جنگ جیتی جاتی ہے۔ تو وہ لوگ اس درخت کو پوجتے تھے، اسے ذات انوات کہا جاتا تھا۔ چنانچہ راستے میں ہم لوگ ایک بیری کے درخت سے گزرے۔ ان لوگوں نے، جو نئے نئے مسلمان تھے، ان لوگوں نے دیکھا کہ کفار اپنے اس بیر کے درخت پہ ہتھیار لٹکاتے ہیں، تو اس درخت کا تو اختیار نہیں کیا، خاص کر اسی درخت کو، لیکن ایک اور بیری کا درخت انہیں نظر آ گیا۔ تو کہتے ہیں چنانچہ راستے میں ہم لوگ ایک بیری کے درخت سے گزرے تو ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے بھی ایک ذات انوات مقرر فرما دیجئے جیسا کہ ان مشرکین کا ایک ذات انوات ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ ھذا کما قال قوم موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ والذی نفسی بیدی لترکبن سنت من کان قبلکم رواہ الترمذی، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ جب لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہمارے لیے بھی ایک ذات انوات، یعنی جس طرح مشرکین کے پاس درخت ہے جس کے اوپر اپنے ہتھیاروں کو لٹکاتے ہیں، تو ہمارے لیے بھی اس قسم کے درخت کو متعین کر دیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، تم لوگ تو بعین ہی اسی طرح کہہ رہے ہو جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہمارے لیے بھی کوئی معبود متعین کر دیجئے جس طرح ان مشرکین کے لیے معبود ہیں۔ اللہ کے اوپر بھی، اللہ کی بھی عبادت کریں اور ان معبودوں کی بھی عبادت کریں۔ تو تم تو بعین ہی ویسے ہی کہہ رہے ہو، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھتے ہو، اور جس طرح یہ مشرکین درختوں سے امید باندھے ہوئے ہیں، تم بھی بعین ہی ایسے ہی کہہ رہے ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پیشن گوئی کے طور پہ فرمایا تھا والذی نفسی بیدی لترکبن سنت من کان قبلکم، کہ جس ذات کے ہاتھ میں میری جان ہے اس کی قسم، تم لوگ ضرور اپنے سے پہلے قوموں کے طریقے کو اپناؤ گے اور ان کے نقش قدم پر چلو گے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر ہی سرزمین عرب سے بت اور بت خانے کو ختم کر دیے تھے، لیکن بعد میں صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا جب زمانہ چلا گیا تو پھر جاہلیت کا دور شروع ہو گیا تھا، اور اللہ تعالی مجدد اسلام، مجدد دعوت دین شیخ محمد بن عبد الوہاب
کے اوپر اپنی رحمت کا نزول فرمائے کہ انہوں نے بت پرستی اور شرک کے جتنے اسباب اور وسائل ہو سکتے ان سب کا خاتمہ آپ نے کیا، اور آج بھی مملکت سعودی عرب کے اندر بت کی پوجا نہیں ہوتی ہے، نہ وہاں کوئی قبہ ہے، نہ مزار ہے، نہ کوئی ایسی چیز کہ جن کی طرف لوگ عبادت کی غرض سے قصد کرتے ہوں۔ یہ سعودی عرب کی خاص خوبی ہے، ورنہ اس ملک کے علاوہ دنیا کے اندر جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں اور جہاں بھی لوگ رہ رہے ہیں وہاں کھلم کھلا شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، اور جب انہیں سمجھایا جاتا ہے تو وہ لڑنے کے اوپر تل جاتے ہیں وہ مشرکین۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، مسلمانوں کے اندر بھی بت پرستی چلی آئی ہے۔ مزارات کو دیکھیں یا جہاں اور چیزوں کو دیکھیں کہ مسلمان بھی مزارات میں مدفون آدمی سے امید لگاتے ہیں، حاجت روائی اور مشکل کشا سمجھتے ہیں، اور ان مشرکین کی تعداد ہمارے بر صغیر میں اور جس ملک نیپال میں ہم رہتے ہیں یہاں کے بھی لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہر شہر اور قصبے میں ان کے لیے خاص مزار ہیں، مسجدیں تو ویران ہیں، لیکن ان مزارات کو آباد کیے ہوئے رہتے ہیں اور ان کے پاس جا کر جانور ذبح کرتے اور کھلم کھلا شرک کا اظہار کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت مجدد دین شیخ محمد بن عبد الوہاب فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جس وقت ہوئی اس وقت کے لوگ بھی اللہ کو چھوڑ کر مخلوقات کی پرستش کرتے تھے، اور مخلوقات میں وہی مخلوقات جن کی پوجا آج بھی لوگ کر رہے ہیں وہ مشرکین بھی کرتے تھے۔ سورج کی پوجا کرنے والے تھے، چاند کی پرستش کرتے تھے، فرشتوں کی پرستش کرتے تھے، اور پتھروں اور درختوں کی پوجا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں توحید کی طرف دعوت دی، اور جنہوں نے مانا انہیں مسلمان سمجھا، اور وہ اسلام میں وہ لوگ داخل ہوئے اور اپنی جان و مال کو محفوظ کر لیے۔ لیکن جن لوگوں نے نہیں مانا اور وہ لوگ جو شرک کرتے تھے اور شرک کے حالت پہ رہتے ہوئے بھی مسلمانوں کے ستاتے تھے، بلکہ الٹے مسلمانوں ہی کے خاتمے پہ وہ لوگ تلے ہوئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشرکین سے جنگ کی۔ اور اسی طریقے سے دوسرا موقع شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں آیا کہ ان کو بھی جنگ کرنی پڑی، تب جا کر کے آج سعودی عرب کے اندر جو مملکت توحید کی بنیاد پر قائم ہے، آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے وہاں
نہ کوئی بت ہے، نہ بت خانہ ہے، نہ کوئی ایسے درخت ہیں جن کی پوجا لوگ کرتے ہوں، جبکہ دوسرے ملکوں کی بنسبت وہاں تو بہت سے آثار ہیں صالحین کے، صحابہ کرام کے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کی پوجا نہیں کی جاتی ہے۔ تو ضرورت ہے کہ لوگ شرک کو سمجھیں اور شرک اور مشرکین کے حالات کا جائزہ لے اور اپنے آپ کو شرک سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور تمام مسلمانوں کے جو عقیدے خراب ہیں ان کی اصلاح۔ تحفہ یہ مسلمان کو درس مبارک ہو، تحفہ یہ مسلمان کو درس مبارک ہو۔